حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر روانہ فرمایا، اس لشکر میں مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی اس لشکر میں موجود تھے۔ تو حضرت ام عطیہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو روانہ کرنے سے پہلے یہ دعا کی، کہتے ہیں کہ میں نے خود اپنی کانوں سے سنا، فَسَمِعْتُ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ رَافِعٌ يَدَيْهِ، آپ نے اپنے ہاتھ بلند کیے ہوئے تھے اور خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے تھے، لشکر کو روانہ کر رہے ہیں، اور اس لشکر میں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم بھی موجود ہے۔ دعا تو یہی کرنی ہے نا کہ اللہ اس لشکر کو خیر و عافیت سے رکھ، اس کو خیر و عافیت سے سلامتی کے ساتھ واپس لے، لیکن اس دعا کا انداز دیکھیے ذرا کتنا نرالا تھا، اس میں حضرت علی بھی موجود تھے۔ تو آپ نے دعا کی، اللہم لا تمتنی حتی ترینی علیٰ، کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں علی کا چہرہ نہ دیکھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت برا بن عازب کہتے ہیں کہ لوگوں کو مخاطب کر کے فرمایا، تمام صحابہ کرام کو، کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں تمہاری جانوں سے زیادہ عزیز نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں ہماری جانوں سے زیادہ عزیز ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں نہیں، آپ ہی تو ہمارے ولی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور فرمان ہے کہ میں ہر مومن کا ولی ہوں، فرمایا میں اس کا بھی سہارا ہوں جس کا کوئی سہارا نہیں، میں اس کا بھی مددگار ہوں جس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں، تو کیا میں تمہارا ولی نہیں ہوں؟ انہوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمارے ولی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا ہاتھ پکڑا اور اس کو یوں لہرا کر آپ نے فرمایا کہ پھر سن لو، من کنت مولا فہذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اللہم آلی من والی من والاہ، اللہم آدی من عاداہ، اے اللہ تو بھی اس کو اپنی دوستی میں رکھ جو علی کو دوست رکھتا ہے، جو علی سے محبت کرتا ہے، اور تو اس کے ساتھ دشمنی رکھ جو علی کے ساتھ دشمنی رکھتا ہے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کا خود فرمان ہے، فرماتے ہیں کہ میری مثال اس امت کے اندر ایسے ہے فیکا کمثل عیسیٰ، جس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق دو گروہ ہو گئے تھے۔ قرآن پاک میں بھی اس کو بیان کیا گیا، حدیث مبارکہ میں بھی اس کو بیان کیا گیا، ایک یہودیوں کا گروہ اور ایک عیسائیوں کا گروہ۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق فرمایا میری مثال اس امت کے اندر ایسے ہے جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تو دو گروہ ان کے متعلق ہو گئے تھے، دونوں گروہ ہلاک ہو گئے تھے، دونوں گروہ ہلاک ہو گئے تھے۔ ایک وہ گروہ تھا جو یہودیوں کا اور دوسرا عیسائیوں کا۔ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا، ان کی والدہ محترمہ حضرت اماں مریم پر تہمت لگائی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کرنے کے در پہ ہوئے، گمراہ ہو گئے، برباد ہو گئے۔ تو جو عیسائی تھے اب انہوں نے حد سے زیادہ محبت کی، وہ حد سے زیادہ نفرت میں آگے گزر جانے والے اور یہ محبت میں آگے گزر جانے والے۔ اب محبت حد سے زیادہ کی عیسائیوں نے، اور اتنی محبت کی کہ اس محبت میں انہوں نے جو ہے مشرک بن گئے، اللہ کا شریک ٹھہرا دیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تیرے متعلق بھی دو گروہ ہو جائیں گے، یہلک فیہا رجلان، دونوں کے دونوں گروہ ہلاک کر دیے جائیں گے، محب مفرط و مبغض، ایک وہ جو تیرے ساتھ محبت رکھے گا لیکن محبت میں حد سے آگے گزر جائے گا، اور دوسرا وہ جو تیرے ساتھ نفرت کرے گا۔ تو حضرت علی کے بغض جس کے سینے میں پل رہا ہے وہ بھی مومن نہیں ہو سکتا، اور جس کے دل میں حضرت علی کی محبت ہے لیکن اس محبت میں آ کر وہ شریعت اسلامیہ کا بھی منکر ہوا، وہ قرآن کی نص قطعی کا بھی منکر ٹھہرتا ہے، اور اس کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا بھی منکر ہے، اور اس کو ازواج مطہرات کا بھی لحاظ نہیں ہے، جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے ازواج النبی امہات المومنین، نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو علی کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن قرآن کے حکم پر عمل نہ کرے تو پھر علی کی محبت اس کے کس کام آئے گا؟ علی کی محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن جن کے پیچھے حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وہ خود نماز پڑھتے رہے، جن کے دست اقدس پر انہوں نے بیعت کی،
جن کو انہوں نے اپنا امام اور اپنا مقتدا مانا اور جن کے پیچھے وہ بیعت کرتے رہے، جن کے وہ مشیر رہے۔ آپ حضرت ابو بکر صدیق کے بھی مشیر رہے ہیں، حضرت عمر فاروق کے بھی مشیر رہے ہیں، حضرت عثمان غنی کے بھی مشیر رہے ہیں، جن کے وہ مشیر رہے۔ مجمع عام میں مسجد نبوی میں حضرت علی المرتضیٰ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دست اقدس پر بیعت کی۔ وہ سب کے سب ایک دوسرے پر اپنی جانیں نچھاور کرنے والے تھے۔ تو کوئی علی سے محبت کا دعویٰ کرے لیکن اس محبت میں حد سے زیادہ گزر جائے اور ان کے دوستوں کو، ان کے یاروں کو بھی نہ مانے، تو ایسی محبت اللہ اس کے منہ پر دے مارے گا کہ رکھ اپنی محبت کو، تیری محبت کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، تیری محبت کی اہل بیت کو ضرورت نہیں ہے۔ کوئی شخص سیدہ خاتون جنت سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے لیکن آپ کی امی جان کا منکر ہے، آپ کی امی جان کا انکار کرتا ہے، آپ کی دوسری بہنوں کا انکار کرتا ہے، تو مجھے بتائیے سیدہ پاک اس کی محبت کو کیسے قبول کرے گی؟ رب ذوالجلال اس کی محبت کو کیسے قبول کرے گا؟ جنہوں نے رخ زیبا کو دیکھا ہے، جنہوں نے سامنے بیٹھ کر حضور کا دیدار کیا ہے، کوئی شخص ان پر سب و شتم کرتا ہے، ان پر طعن و تشریح کرتا ہے، وہ لاکھ علی کی محبت کے دعوے کرتا رہے، وہ لاکھ حسنین کریمین کی محبت کے دعوے کرتا رہے، ان کی محبت قابل قبول نہیں ہوگی۔